ملتان ٹیسٹ میں 256 رنز کے تعاقب میں پاکستان کے 3 کھلاڑی 48 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ کپتان شان مسعود اور محمد حریرہ 2-2، کامران غلام 19 رنز بنا کر چلتے بنے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کیل اینڈرز نے پھر پاکستانی بولرز کو ٹف ٹائم دیا، آخری 4 وکٹ پر سکور میں 99 رنز کا اضافہ کیا۔ نعمان علی اور ساجد خان نے 4 شکار کیے۔ کاشف علی اور ابرار احمد کو 1 وکٹ ملی۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم، کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی رہیں، مثبت جواب ملا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا فیصلہ کل سنائے گی۔ عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا۔ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنی چاہیے تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، اسے سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم مسترد کر دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبان بندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر مکمل ہڑتال۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا احتجاج۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اپنے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ پشاور، مظفر آباد، میرپور اور ہنبر آزاد کشمیر میں بھی احتجاج اور ریلیاں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کی ثوابدید ہے۔ بانی نے کہا الزامات درست ہوئے تو کرپٹ وزراء کو فارغ کریں گے۔ رسیدیں مانگنے والا اب اپنی رسیدوں سے بھاگ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کے 64 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں سازش کے تحت نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا، ملک پر نالائق اور ناتجربے کار شخص کو مسلط کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو چیلنج ہے اپنے دور حکومت میں شروع کیا گیا کوئی ایک منصوبہ عوام کو بتا دے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا کہنا ہے عدالتیں میرٹ اور آئین کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں۔ حکومت کے 11 ماہ بعد آج معاشی اشاریے مثبت ہیں، دنیا نے پاکستان پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ کراچی میں میراتھن کا دوسرا مرحلہ قاسم نامی ایتھلیٹ نے جیت لیا۔ قاسم نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 12 منٹ میں طے کیا۔ فیصل نے دوسری اور سجاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کیٹیگری میں نتاشا نے مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 39 منٹ میں طے کیا۔ سہرش نے دوسری، کوکب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ 10 کلومیٹر کی میراتھن گورنر ہاؤس سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوئی۔
اور اسلام آباد میں میراتھن، شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 5 اور 10 کلومیٹر کیٹیگری کے مقابلے، فل اور ہاف میراتھن کے ساتھ 10 اور 5 کلومیٹر کی دوڑ۔ بچوں نے خصوصی فن رن میں حصہ لیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت کی دوسری فہرست جاری کر دی۔ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 25 سے 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ 40 خطرناک ڈاکوؤں کے نام اور تصاویر جاری کی گئیں۔ ڈاکوؤں سے متعلق خفیہ اطلاع دینے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے ڈاکوؤں کی اطلاع دینے والے کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ گنے کی کرشنگ کے باوجود چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ، چند روز کے دوران 1 کلو چینی 18 روپے مہنگی۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے چینی برآمد کر کے مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کا گنے کا ریٹ 400 سے 450، جبکہ گندم کی قیمت 4500 سے 5000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کسانوں کو ان کے حقوق نہ ملے تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ جولائی سے دسمبر تک اراکین پارلیمنٹ کے لیے 48 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ دستاویز کے مطابق کابینہ ڈویژن نے مختلف اسکیموں کے لیے 17.7 ارب خرچ کیے۔ رواں مالی سال 1100 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں 376 ارب کی منظوری دی گئی۔ پہلی ششماہی میں صرف 148 ارب ہی خرچ ہو سکے۔ وفاقی وزارتوں کے لیے 286 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور ہوئے۔ عمرکوٹ، ٹھٹھہ اور نوشہرو فیروز کی سیوریج میں پولیو کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے 23 اور 24 دسمبر کو پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لیے گئے تھے۔ نمونوں میں وائٹ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی۔ 2024 میں ملک بھر میں 73 پولیو کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ رواں سال ملک میں پولیو وائرس کا 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب کو فوسل فیول سے نجات دلا کر سبز توانائی دور میں داخل کر رہے ہیں۔ سولر پینل پروگرام شہریوں کے معاشی بوجھ کو کم، انرجی سیکٹر میں انقلاب لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن منصوبے سے کسانوں کو سستی توانائی دی جائے گی۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ای وہیکل رجیم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو ای بائکس دیں، 27 الیکٹرک بسیں مل گئیں۔ مزید 500 کا آرڈر دے دیا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے رضا آباد میں ڈاکو نے شہری کو گھر کے باہر قتل کر دیا، 7.5 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ پولیس کے مطابق گھر کی چھت پر موجود مقتول کے بھائی نے شور مچایا تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ندیم شدید زخمی ہو گیا۔ بلوچستان کے 25 اضلاع کے 50 وارڈز کی جنرل نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ۔ 167 امیدواروں میں مقابلہ۔ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ استور میں درجہ حرارت -11، اسکردو کالام -8، کلات -7، ہنزا -5، کوئٹہ -4، گلگت -2، مری میں -1 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور 5، لاہور میں 7 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج وقفے سے معمول سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ پاک بحریہ 9ویں امن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد ہوگی۔ ISPR کا کہنا ہے افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہوگی۔ نیول چیفز اور کوسٹ گارڈ سربراہان انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ کا حصہ ہوں گے۔ دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ مشق کے ساتھ پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔
فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل، ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ، ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے رحمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج۔ غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطینی، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کا انوکھا منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا غزہ اس وقت تباہ حال ہے، لوگ مر رہے ہیں، رہنے کو مکان نہیں۔ عرب ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے لیے گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں۔ ٹرمپ نے بائیڈن دور کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ ٹرمپ نے کہا وہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے۔ امریکہ کی طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کی دھمکی، نئی امریکی انتظامیہ کا افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر برہمی کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے طالبان کی قید میں امریکیوں کی تعداد ماضی کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنا ہوگی۔ سروں کی قیمت اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے سائم ایوب کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں سائم کا ریہیب چل رہا ہے، پاؤں کا پلستر 1-2 روز میں اتر جائے گا لیکن وقت لگے گا، تمام معاملات کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ اسپورٹس لا رہا ہے باکسنگ کی بڑی فائٹ آپ کی اسکرینوں پر۔ IBO ورلڈ سپر لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں برطانوی نژاد پاکستانی باکسر کی فائٹ ہوگی۔ آدم عظیم کا مقابلہ روس کے سرگئی لیپینیٹ سے لندن میں ہوگا۔ فائٹ 1 فروری کو رات 11:59 پر اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ اور کراچی کے فیئر ہال میں قدیمی گاڑیوں کا شو سج گیا۔ نمائش میں 100 سے زائد پرانی گاڑیاں لائی گئی ہیں جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔